السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست سامہ بن انعام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور دا ورلڈ۔ دوستو، آج ہم نے بات کرنی ہے بڑے اہم موضوع پہ۔ بہت دنوں سے اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے اس پہ بات کروں نہ کروں، لیکن آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ ویڈیو بنا ہی دوں۔ بات کرنی ہے غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ۔ ہمارے بہت سارے لوگوں سے جب یہ بات پوچھی کہ غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، تو آپ میں سے بہت سارے کہیں گے کہ اس کا ذمہ دار حکمران ہے، کوئی کہے گا اس کا حکمران پاکستان کی آرمی ہے، کوئی کہے گا جو بڑے عہدوں پہ موجود ہے وہ ہیں۔ میں آپ لوگوں کے جواب کا احترام کرتا ہوں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ کیا واقعی اصل میں حکمران ہی امت مسلمہ کے یا پاکستان کے اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو غزہ میں ہو رہا ہے؟ تو میرے خیال کے مطابق، آپ کے نظریے کا احترام ہے لیکن میرے خیال کے مطابق آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا امت مسلمہ کے ساتھ اوورال جو کچھ ہو رہا ہے، یا آج کل جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس میں جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ نہ حکمران ہے، نہ آرمی ہے، نہ ایجنسیز ہیں، نہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کردار مولوی کا ہے، علماء کا ہے، علماء سو کا ہے، بوڑھے علماء کا ہے، جنہیں بدترین مخلوق کہا گیا ہے، ان کا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم میں سب سے پہلے یہ جائیں گے۔ سب سے بڑا کردار ان کا ہے۔ کیا کردار ہے ان کا؟ ایسا کیا کیا انہوں نے؟ پوچھنے والا پوچھ سکتے بھی ان کا کیا کردار ہے؟ وہ تو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، خانقاہوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو آپ نے ایسے خامخواہ کر دیا، جمعے کے خطبے پڑھاتے ہیں، وہ جمعے کی تقریریں کرتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ دو وجوہات ہیں، دو وجوہات کی بنیاد پر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا جو اس صورتحال میں جو ذمہ دار ہے وہ مولوی ہے۔ دو وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ ہے فرقہ بندی۔ امت مسلمہ کو اور خاص طور پہ ہمارے بڑے صغیر کے خطے میں لوگوں کو، امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو مسلک کے نام پر، فرقے کے نام پر تقسیم کرنے والا حکمران نہیں ہے، نہ ہی کوئی جنرل ہے، مولوی ہے۔ مولوی ہے۔ اور کس طرح تقسیم کرتا ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی حق ہے، وہی سچ ہے، باقی سب کے سب باطل ہے، باقی سب کے سب فارغ ہیں، یا وہ گمراہ ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ان کو سلام نہیں کرنا، بد مذہب ہے۔ میں ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم دین کو سن رہا تھا، ان کو میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ بد مذہب کا کلپ سننا غیر عالم کے لیے حرام حرام حرام، اور اس کو آگے شیئر کرنا وہ بھی حرام حرام حرام، تین دفعہ انہوں نے حرام کہا۔ تو دوستو، یہ میرا نظریہ ہے کہ اس صورتحال میں سب سے بڑا ذمہ دار مولوی، اور سارے نہیں ہیں، اکثر ہیں، سارے نہیں ہیں، اکثر ہیں۔ اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر فرقے، ہر مسلک میں اچھے لوگ ہیں۔ میں جماعت اسلامی کا ممبر ہوں، رکن ہوں جماعت اسلامی کا، اور مجھے سننے والے اکثر لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے۔ میں یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم میں بھی یہ چیز کم ہے لیکن موجود ہے، کہ ہم لوگوں میں بھی تھوڑی سی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم صرف نہیں لیکن ہم سب سے اچھے۔ بالکل، دیکھیے، نظریہ جو ہوتا ہے نا، کسی کا نظریہ، اس کو نفی کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مکمل نفی کر دیں آپ اگلے کی، کہ اگلا ہے ہی باطل، جس طرح ہم کافروں کی کرتے ہیں، عیسائی، یہودی، مشرک، ان کے کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی باطل، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نظریے کی نفی اس طرح کرنا کہ یار نظریہ اس کا بھی ٹھیک ہے، میرا بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا نظریہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے، راجح ہے، اور ان کا نظریہ مرجوح ہے۔ اس ٹرم کو علماء سے ہی سمجھ سکتے ہیں، عام بندے کو چاہیے سمجھنے کہ میرا نظریہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے، نظریہ اس کا بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے مدنی بھائی بھی، معذرت چاہتا ہوں، ہمارے مدنی بھائی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے باقی بھائی بھی
لیکن اقامت دین کا جو نظریہ ہے وہ راجع ہے. یہ سارے نظریے مرجوع. یہ ہوتا ہے طریقہ کسی کے ساتھ اختلاف کرنے کا. لیکن ہمارے ہاں تو اختلاف ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو جب تک دوسرے پہ تنقید نہ کی جائے، طنز نہ کیا جائے، دوسرے پہ فتویٰ نہ لگایا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ وہ بد مذہب ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو تب تک معاملہ نہیں سدھرتا. تب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا جو اپنے مسلک کا دفاع نہیں کیا نا. نہیں، ہم تو صفر ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں. اور ایک فرقہ بندی، اس میں تفصیلی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ فرقہ بندی اسلام میں اس کی ممانعت ہے، دلائل کہاں ہے. دوسری جو چیز ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مولوی کی سیاست سے دوری. مولوی بھی آج کہہ رہے ہیں یار حکمران کیسے ہیں، کچھ نہیں کر رہے غزہ کے لیے. اوہ ہمارے حکمران بڑے بے شرم ہیں، وہ بے شرم ہے، کچھ نہیں کر رہے غزہ کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کہے گا. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو قصوروار ہے. قصوروار کیسے ہے؟ تو خود حکمران کیوں نہیں ہے؟ اقبال کا شعر ہے نا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. جب ہے شکوہ تقدیر ازاں تو خود تقدیر ازاں کیوں نہیں ہے. تو خود حکمران کیوں نہیں ہے؟ حکمرانوں کو کیوں بات کرتا ہے؟ وہ تو ہے ہی بے دین، ان کو تو سورہ اخلاص میں نہیں آتی، تجھے تو سب آتا ہے. تو صرف مسجد اور خانقاہوں تک کیوں محدود ہے؟ تو خود کیوں حکمران نہیں بنتا؟ کیوں سیاست میں نہیں آتا؟ تیرے نزدیک سیاست حرام ہے اس لیے تو نہیں آتا. بہت سارے مولویوں کے نزدیک سیاست حرام ہے کیونکہ یہ انگریز کی ہے، اور ان کے نزدیک یہ جو ہے باپ کے بعد بیٹا، یہ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اسلام کے خلاف ہے، لیکن ان کے نزدیک ٹھیک ہے. ایک تو امت مسلمہ کو مسلک فرقے پر توڑتا ہے، دوسرا خود سیاست میں نہیں آتا. مولوی کہے گا میں سیاست میں نہیں آتا تو کیا ہوا، نمازیں تو بڑی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، خانقاہوں میں ذکر بھی اللہ کا بہت کرتا ہوں. کرو، کس نے کہا نہ کرو؟ کیا اتنا کافی ہے؟ کیا یہ سب کافی ہے؟ قرآن میں جو حدود بتائی گئی ہیں، کیا مولوی آج ان کو نافذ کر سکتا ہے پاکستان میں؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ مولوی خود حکمران نہیں ہے. دین والے لوگ حکمران ہے ہی نہیں. دین والے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جی بس جی ہم تو مسجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، ہم نے ادھر حدیث پڑھانی ہے، قرآن پڑھانا ہے، حفاظ تیار کرنے ہیں. دیکھیں ہم نے کتنے حفاظ تیار کیے، کتنے علماء. کیا فائدہ ہے ان کا؟ کیا کردار ہے ان کا؟ کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر؟ کیا کردار ہے تمہارا سوائے احتجاج کے؟ کیا ہوتا ہے احتجاج سے؟ کچھ بھی نہیں. کسی فلسطینی سے پوچھو کہ ہاں جی تمہیں امت مسلمہ سے احتجاج چاہیے یا سیاست چاہیے، کو عملی چاہیے، وہ کہے گا سیاست اور عملی کام چاہیے، احتجاج مجھے نہیں چاہیے. احتجاج مجھے کو فائدہ دے گا. احتجاج صرف یہاں نہیں ہو رہا، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. لیکن ان کو احتجاج نہیں چاہیے، ان کو کردار چاہیے، عملی کام چاہیے. تو دوستو وہ بھی قصوروار ہے، حکمران بھی قصوروار ہے، لیکن سب سے بڑا قصوروار میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا قصوروار مولوی علماء سو ہیں. اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ فرقہ بندی قرآن و حدیث پہ کہاں منع ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دے. مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرا پیغام آگے شیئر کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.